بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا تصاویر ہوں۔ اس حدیث مبارک میں امت کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے گھروں کے اندر کتا نہ لائیں اور تصاویر نہ رکھیں۔ تصویر کشی سے اور تصویر بینی سے، تصویر بنانے سے، تصویر رکھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں آتی ہے جو بہت سارے لوگ کہتے بھی رہتے ہیں کہ اچھی بات ہے ہم اپنے گھر میں تصویریں رکھیں گے۔ حدیث میں آ رہا ہے کہ ملائکہ ایسے گھر میں نہیں آتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو۔ تو بہت سارے لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ جی ٹھیک ہے ہم اپنے گھر میں تصویریں بھی رکھیں گے، کتا بھی رکھیں گے، تاکہ ملک الموت ہی نہ آئے، فرشتہ آئے ہی نہیں، کیونکہ حدیث کہہ رہی ہے ملک الموت نہیں آئے گا۔ تو خوب ذہن میں رکھ لیجئے، یہاں پر ملائکہ سے مراد رحمت کے ملائکہ ہیں، ملائکہ رحمت مراد ہیں، یعنی رحمت والے، رحمت بھیجنے والے، رحمت لانے والے، برکت لانے والے جو ملائکہ ہیں وہ گھر میں نہیں آئیں گے۔ رہے عذاب والے ملائکہ اور لعنت بھیجنے والے ملائکہ اور ملک الموت روح قبض کرنے والے فرشتے، یہ تو گھر میں داخل ہوں گے، چاہے آپ جتنی بڑی بھی تصاویر رکھ لیں اور جتنے بڑے کتے رکھ لیں، وہ آئیں گے اور روح قبض کریں گے اور عذاب بھی دیں گے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ دردناک، سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر کشی کرنے والے، تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ جو تصویر بناتے ہیں اور مورتیاں بناتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، ان کو سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کو لایا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ تم نے میری نقل اتارنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے تم نے میری نقل اتارنے کی کوشش کی اور میری شبیہ بنانے کی کوشش کی، جس طرح سے میں نے اپنی مخلوق کو بنایا تھا تم نے ویسے میری مخلوق کی تصویر کشی کی اور ان کی حیت بنائی، ان کی نقل اتاری، لہذا اب ان تصویروں کے اندر تم روح پھونکو۔ یہ اس کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، وہ روح نہیں پھونک سکے گا۔ تو بڑا سخت عذاب ہے تصویر کشی کا، تصویروں کا سخت عذاب ہے۔ لیکن اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ حدیث میں جو آ رہا ہے کہ کتا گھر میں ہو تو ملائکہ نہیں آتے، اس سے مراد ایسا کتا ہے جس کا رکھنا ناجائز ہو۔ جس طرح ایک کتے کو اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ ہماری باغ کی رکھوالی کرے گا، باغ کی رکھوالی کرنے کے لیے کتے کو پالنا جائز ہے، اور اس کتے کو اگر ہم گھر میں رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے ملائکہ رحمت رکیں گے نہیں بلکہ داخل ہوں گے۔ اور دوسرا وہ کتا کہ جس کو ہم نے اپنے گھر کی رکھوالی کے لیے رکھا ہے، اپنی گھر کے مال کی حفاظت کے لیے رکھا ہے، کتوں میں یہ حس ہوتی ہے کہ وہ چور کو پہچانتے ہیں اور چور پر حملہ کرتے ہیں اور اپنے مالک کے مال کی اور اس کی جان کی، اس کے گھر کی، اس کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا کتا پالا گیا جو باغ کی رکھوالی کے لیے ہے یا مال اور گھر کی یا چوری سے حفاظت کے لیے ہے تو وہ جائز ہے، ایسے کتے کی وجہ سے وعید نہیں ہے۔
اور تیسرا وہ کلب، وہ کتا جو شکار کو پکڑنے کے لیے شکاری کتا ہے، جس سے شکار کو پکڑا جاتا ہے، شکار کرنے کے لیے کوئی کتا رکھا گیا ہے تو یہ کتا رکھنا جائز ہے، اور اس کتے کی وجہ سے بھی کوئی وعید نہیں ہے۔ یہ 3 قسمیں اس حدیث سے مستثنا ہے۔ اور اسی طرح سے تصاویر کے بارے میں بھی یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ تصویر سے مراد ایسی تصویروں کی وجہ سے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ یہ 3 شرائط ہیں۔ تصویر کے اندر پہلی شرط یہ ہے کہ تصویر ذی روح کی ہو، جاندار کی ہو۔ بے جان کی تصویر وعید میں داخل نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر جو تصویر کی وعید اور مذمت ہے، اس میں ذی روح، جاندار کی تصویر مراد ہے، بے جان اور غیر ذی روح کی تصویر مراد نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے گھر میں کوئی پکچر رکھی ہوئی ہے، کسی باغ کی، کسی گھر کی، کسی ملک کی، کسی پنکھے کی یا کسی اور چیز کی جو بے جان ہے، درخت وغیرہ، ان کی تصویریں بنانا یا ان کی تصویریں گھر میں رکھنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تصویر کی وعید میں داخل نہیں ہے۔ تو پہلی شرط ہوئی ذی روح ہو، ذی روح کی تصویر ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ تصویر کامل ہو، ناقص نہ ہو۔ یعنی کچھ تصویریں ایسی ہوتی ہیں جو جاندار کی تو ہوتی ہیں لیکن ان کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، یا چہرہ اس طرح سے مبہم ہے جس سے تصویر واضح نہیں ہو رہی، ناقص ہے، پہچان میں نہیں آ رہی، پہچانا نہیں جا رہا، تو ایسی تصویر بھی تصویر کی وعید میں داخل نہیں ہے۔ جیسا کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں اسلام اخبار کے اندر جو تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں تو تصویر کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، یا بعض اوقات تصویر ایسی ہوتی ہے کہ جو مبہم ہوتی ہے اور اس کے اندر کچھ ڈاٹ ایسے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ شکل نظر نہیں آ رہی ہوتی، شکل مٹی ہوئی ہوتی ہے یا خفیہ ہوتی ہے یا مبہم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ تصویر کی وعید میں داخل نہیں ہوتی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ تصویر مقام عظمت میں ہو، مقام عظمت میں ہو، مقام اہانت میں نہ ہو۔ یعنی اگر تصویر ایسے مقام پر رکھی ہوئی ہے جو اہانت کی جگہ ہے، جو ذلت کی جگہ ہے، جو عظمت کی جگہ نہیں ہے، مثال کے طور پر پائیدان ہے، مثال کے طور پر جہاں بیٹھتے ہیں اس کے نیچے تصویر ہے، یا زمین پر بچھی ہوئی کوئی کپڑا ہے یا کوئی قالین ہے جس کے اوپر بیٹھتے ہیں اور پاؤں رکھتے ہیں، وہاں کوئی تصویر ہے تو یہ مقام اہانت میں ہے، یہ بھی اس تصویر کی وعید اور مذمت میں داخل نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تصویر کشی سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ ڈیجیٹل کیمرے کے ذریعے سے یا موبائل کے ذریعے سے جو تصاویر بنائی جاتی ہیں، جن کو صرف اسکرین پہ دیکھا جا رہا ہے، جن کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے بلکہ وہ ڈاٹس کی شکل میں جمع ہو کر ایک چیز اسکرین پر نظر آ رہی ہے، فقہاء اور علماء نے اس کو بھی تصویر کے حکم میں داخل نہیں فرمایا، اور حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس کو بھی تصویر کے حکم میں داخل نہیں فرمایا۔ لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ موبائل کے ذریعے سے یا کیمرے کے ذریعے سے، ڈیجیٹل کیمرے کے ذریعے سے اسکرین کے اندر تصاویر بنانا یہ جائز ہو گیا تو پھر ہر وقت یہ تصویریں بنانی چاہیے اور یہ تصویریں بنانے کا کوئی حکم ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ حتی الامکان اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ یہ اگرچہ مفتی صاحب نے اس کی جواز کا فتویٰ دیا ہے لیکن خود مفتی صاحب بھی اس کے اوپر عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں اور اس پر عمل نہیں فرماتے، اور حتی الامکان اس سے بچتے ہیں، اس سے پرہیز فرماتے ہیں، اور خود طلباء اور علماء کو بھی اور سب کو کہتے ہیں کہ جب تک ضرورت نہ ہو ایسا کوئی اقدام نہ کریں۔
آج کل کے زمانے میں جو سیلفیز کا اور تصویریں بنانے کا موبائل کے ذریعے سے جو ایک ٹریک چل چکا ہے، جو ایک طریقہ چل چکا ہے اور لوگوں نے اس کو بنانا شروع کر دیا، چلو ٹھیک ہے بنا لی، لیکن یہ بھی یاد رکھیں یہ ریاکاری ہے۔ بہت سارے لوگ دکھاوے کے لیے تصویریں بناتے ہیں، بہت سارے لوگ شہرت کو حاصل کرنے کے لیے تصویریں بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے یہ تصویر کے حکم میں نہ صحیح، لیکن ریاکاری بہت بڑا گناہ ہے۔ شہرت، حب جاہ، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اس فتنے سے بچنا بھی فرض عین ہے۔ لہذا اپنے آپ کو آزاد سمجھ کے بالکل ہر وقت بے جھجک ہو کر تصویریں بنانا اور موبائل کا بے جا غلط استعمال کرنا یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرما دے اور ہم سب کو غلط تصاویر سے اور غلط چیزوں سے اور حرام تصاویر سے اللہ رب العزت ہم سب کو، ہمارے گھروں کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com